बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रमज़ान में चीख सुनाई देगी तो शवाल में शोर शराबा होगा और ज़िक़द के महीने में कबाइल की बगावत होगी और ज़िलहज्जा में खून बहेगा और मुहर्रम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निस्फ रमज़ानुल मुबारक में जुमा की रात को एक चीख या धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगी, खड़े होने वालों को बिठा देगी। शरीफ ज़ादियाँ अपनी खलवत गाहों से निकल आएंगी। इस साल ज़लज़ले कसरत से आएंगे। जब तुम जुमा के दिन नमाज फजर पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना, अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाना और ये पढ़ना, सुब्हानुल कुद्दूस, यानी पाक है वो ज़ात जो तमाम नकाइस से पाक है, रब्बनल कुद्दूस, यानी हमारा रब जो नकाइस से पाक है। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। मौजूदा साल यानी 2025 में ये हदीस और क़यामत की निशानियों से मुतल्लिक बहुत सारी तलात गर्दिश कर रही हैं। कयास किया जा रहा है शायद इस साल का रमज़ान ही वो साल होगा जिसमें इस हदीस में बयान करदा वाक़यात पेश आएंगे। आज हम इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको क़यामत से मुतल्लिक अहादीस और दीगर रवायात बताएंगे कि क़यामत की कौन कौन सी निशानियां सच हैं और वो दुनिया पर ज़ाहिर हो चुकी हैं। मुकम्मल मालूमात के लिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, शायद आप ये ना जानते हों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना भी क़यामत की निशानी है। इसकी दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है और क़ुर्ब क़यामत पर दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ातमुन नबिय्यीन होने की हैसियत से यह खबर दी है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद कई सही अहादीस दलालत करती हैं। सहल बिन साद से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तशहद और दरमियानी उंगली के साथ इशारा फरमाया। इमाम कर्तबी क़यामत की अलामत बयान करते हुए कहते हैं, पहली अलामत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, क्योंकि आप नबी आखिरुज़्ज़मां हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत के दरमियान कोई नबी नहीं। सूरतुल क़मर में इरशाद बारी ताला है, क़यामत करीब आ गई और चांद हट गया। ये अगर कोई मौज़ा देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो पहले से चला आता जादू है। हाफिज इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हुआ था जैसा कि ये सही असानीद के साथ अहदीस मतवातरा में वारिद हुआ है। इस अमर पर उलमा का इत्तफाक है कि शक्कुल कमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाया मौजज़ात में से एक है। सही मुस्लिम में ही हज़रत अंस की हदीस नकल हुई है कि अहले मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि आप उनको कोई निशानी दिखलाएं, तो आपने उनको चांद का फटना दिखाया। जमहूर फ़लसफ़ियों ने शक्कुल कमर का इनकार किया है। उनकी दलील ये है कि आफाकी निशानियों में फटना और मिल जाना दुरुस्त नहीं। यही राय उनकी मेराज की रात आसमान के दरवाज़ों के खुलने के बारे में भी है और इसके अलावा भी क़यामत के दिन सूरज को लपेटने से मुतल्लिक भी इनकार मनकूल है। उनका जवाब यह है कि अगर वो काफिर हैं तो अव्वलन दीन इस्लाम के सबूत पर मनाजरा करें, फिर वो उन माहिरीन के साथ शरीक हो जाएं जो इसके मुनकिर हैं, और जब मुसलमान बग़ैर तनाक़ज़ के उसके बोझ को साबित कर दे कि कुरान में क़यामत के दिन फटने और मिल जाने के सबूत पर इनकार का कोई रास्ता ना हो, तो ये नबी के मौज़े के वाक़या होने को साबित करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे तो हमने एक जगह क़याम किया।
ہم میں سے کچھ لوگ اونٹ لے کر چراگاہ میں گئے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کی، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے بھی نبی گزرا، اس پر واجب تھا کہ اپنی امت کو خیر کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو برائی سے روکے۔ اس امت کی عافیت اس کی ابتدا میں رکھی گئی ہے اور اس کے آخر میں لوگ آزمائش اور ناپسندیدہ امور کا سامنا کریں گے۔ کوئی فتنہ آئے گا تو اس کا بعض حصے کو خوشنما بنا دے گا، پھر فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا، جب وہ گزر جائے گا تو مومن کہے گا یہ میری ہلاکت کا باعث ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جس کی توقع وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ناظرین، قرب قیامت میں چھوٹے دجال بھی کثیر تعداد میں نکلیں گے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے چھوٹے دجالوں کا نکلنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنے سرکردہ قائد کے ساتھ فتنے کو ہوا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس نشانی کا وقوع ثابت ہوا اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ قدیم اور جدید زمانے میں بہت سے مدعیان نبوت نکلے اور یہ بعید نہیں کہ جھوٹے کانے دجال کے ظاہر ہونے تک ابھی اور دجال ظاہر ہوں۔ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، فرمایا، بلا شبہ اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے آخری جھوٹا کانا دجال ہوگا۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے امت کے کچھ قبائل مشرکین سے مل جائیں گے اور وہ بتوں کو پوجا کریں گے، اور بلا شبہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ناظرین، ماضی میں ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ظاہر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات میں اسود انسی نے یمن میں دعوی نبوت کیا۔ اس لحاظ سے یہ اسلام میں اللہ کے رسول کے عہد میں پہلا ارتداد ہے۔ اسود انسی کے جنگجو ساتھی بھی متحرک ہوئے اور وہ یمن کے تمام حصوں پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا جس میں آپ انہیں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونے اور ان سے لڑائی کرنے پر ابھار رہے تھے، تو مسلمانوں نے اس پر لبیک کہا اور اسی جگہ اسود کی بیوی کے تعاون سے اسے قتل کیا کہ جس سے اسود نے اس کے خاوند کے قتل کے بعد زبردستی شادی کر لی تھی، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی۔ اسود کے قتل ہونے سے اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خط لکھا۔ اس رات آسمان سے بھی آپ کو خبر آ گئی تو آپ نے اپنے صحابہ کو خبر دی۔ اس جھوٹے نبی کے ظہور سے لے کر اس کے قتل تک 3 ماہ کا عرصہ ہے اور ایک قول کے مطابق یہ وقفہ 4 ماہ کا تھا۔ اور ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے طلحہ بن خویلد اسدی ہے جو 9 ہجری کو بنو اسد کے وفد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبوت کا دعویٰ کر گیا تو زرار بن عزور اس کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ بنو اسد پر عامل تھے۔ انہوں نے لوگوں کو مرتد کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا، لہٰذا طلحہ کی قوت کمزور ہو گئی، اس کا مواخذہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچا۔ اس پر تلوار چلائی گئی لیکن تلوار نے اس پر کوئی اثر نہ کیا تو لوگوں کے درمیان اس حیثیت سے مشہور ہوا کہ تلوار اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، لہٰذا اس کی جمعیت زیادہ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور یہ لوگ بھی اس روش پر قائم تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر خلافت کا قلمدان سنبھالا تو خالد بن ولید کی قیادت میں اس کی طرف لشکر بھیجا۔ دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا۔ طلحہ کا لشکر ہزیمت سے 2-4 ہوا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔
پھر اس کے بعد وہ اسلام لے آیا اور اس کا اسلام بہتر ہو گیا۔ وہ مسلمانوں کے لشکر سے جا ملا اور بڑی جان فشانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے مسیلمہ قذاب بھی ہے، جو بنو حنیفہ کی جماعت کے ساتھ ہجری کے 9 سال وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وفد کے یمامہ جانے کے بعد یہ اللہ کا دشمن مرتد مشہور ہوا اور اس کا دعویٰ تھا تاریکی میں اس کے پاس وحی آتی ہے۔ اس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ کی سرپرستی میں لشکر بھیجا تو مسیلمہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ اس کے پاس 40,000 جنگجو تھے۔ ان کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا جس میں مسیلمہ اور اس کے لشکر کو شکست ہوئی۔ مسیلمہ وحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تابعین اور ماں بعد کے زمانے میں مختار بن ابی عبید ثقفی کا ظہور ہوا، جو بلند شیعت کے تعارف سے نمایاں ہوا تھا، تو شیعوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس سے مل گئی۔ یہ محمد بن حنیفہ کی امامت کا قائل تھا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ جبریل اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ کوفہ اور اس کے گرد و نواح پر غالب آ گیا۔ اس نے کوفہ میں ہر اس شخص کو قتل کر دیا کہ جس نے میدان کربلا میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی۔ اس کے اور معصب بن زبیر کے درمیان متعدد مارکے برپا ہوئے۔ آخر کار ایک مارکے میں اسے شکست ہوئی اور معصب کو غلبہ حاصل ہوا، لہٰذا مختار قتل ہو گیا اور مسلمانوں کو اس خبر سے خوشی ملی۔ دوستو، قیامت کی اگلی نشانی لونڈی کا اپنی مالک کو جنم دینا اور برہنہ پا برہنہ بدن اور بکریوں کے چرواہے گڈریے بلند قامت عمارتوں پر فخر کریں گے۔ یہ ہیں قیامت کی وہ نشانیاں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ ان میں سے بعض ظاہر ہو بھی چکی ہیں۔ نمبر 1، لونڈی کا اپنی مالکہ یا مالک کو جنم دینا، لوگوں کا بلند قامت عمارتوں پر فخر کرنا، جھونپڑیوں میں زندگیاں گزارنے والے اونٹوں اور بکریوں کے چرواہوں کا اپنے گھروں کی تزئین و آرائش میں لگ جانا۔ ناظرین، یہ تمام باتیں جن کی صادق و مصدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی پوری ہو چکی ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح ہے اور عبداللہ بن عباس کی روایت میں بھی آتا ہے کہ جبرائیل نے آپ سے کہا، مجھے قیامت کے متعلق بتائیے وہ کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، 5 باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اگر تو چاہتا ہے تو میں قیامت کی علامتیں تیرے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بیان کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ لونڈی اپنی مالکہ یا مالک کو جنم دے اور تو دیکھے کہ بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں اور تو دیکھے کہ بھوکے برہنہ پا اور برہنہ بدن لوگ عوامی لیڈر بن گئے ہیں، تو سمجھ لینا کہ یہی قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکریوں کے چرواہے برہنہ پاؤ بدن سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد عرب ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، اس سے مقصود حالات کی تبدیلی ہے، یعنی بدوؤں کے ہاتھ زمام حکومت آ جائے گی تو وہ ملکوں پر قہر و جبر کے ساتھ قبضہ کریں گے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں مال کی فراوانی ہو جائے گی اور مضبوط عمارتیں بنائیں گے، پھر ان پر فخر کرنے میں اپنی ہمتیں صرف کریں گے۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں، حدیث میں علامت قیامت کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کا مطلب ہے کہ معاملات نااہل لوگوں کو سپرد کر دیے جائیں گے، جیسا کہ آپ نے اس شخص کے لیے فرمایا تھا جس نے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ چنانچہ جب برہنہ پاؤ بدن اور گڈریے لوگوں کے لیڈر بن جائیں، واضح رہے کہ یہی لوگ جاہل اور ظالم ہیں اور مالدار عمارتوں میں فخر کریں، تو یہی چیزیں دین و دنیا کے نظام کو خراب کرنے والی ہیں۔ قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ چنانچہ ابو موسیٰ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت سے پہلے چند دن ایسے بھی آئیں گے جن میں علم اٹھ جائے گا، جہالت اتر پڑے گی اور راس میں قتل و فساد ہوگا۔
सय्यदिना अंस से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इल्म का उठा लिया जाना, जहालत का आम हो जाना, शराब का पिया जाना और जिना आम हो जाना क़यामत की निशानियों में से है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब आ रहा है जब अमल कम हो जाएगा, फितने ज़ाहिर होंगे और कत्ल व फसाद बहुत ज़्यादा होगा। इब्नुल अरबी फरमाते हैं, मशाइख का कहना है कि इल्म उठ जाने से मुराद है इल्म का वजूद दिलों से मिट जाए। इल्म हमसे पहलुओं के पास था, फिर हमारे सुपुर्द किया गया, अब हमारे अंदर उलमा की मौत से इल्म उठ जाएगा। बाज़ उलमा का कहना है कि इल्म उठ जाने से मुराद है बेअमली। चुनाचा लोग कुरान हिफ्ज़ तो करेंगे लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। मेरे नज़दीक 3 तरीक़ों से इल्म ख़त्म होगा। एक आदमी गुनाह का इर्तिकाब करे, चुनाचा उसके गुनाहों की वजह से उसका इल्म ख़त्म हो जाए। एक आदमी कुरान की क़िरात करेगा और उस पर अमल नहीं करेगा। एक आलिम फोत होगा इस हाल में कि उसके इल्म से किसी ने भी कोई नफ़ा नहीं उठाया होगा। हाफिज़ इब्न हिजर फरमाते हैं, ये भी कहा गया है कि नक्स इल्म से मुराद है कि पूरी दुनिया को निस्यान लाहक कर दिया जाए, और ये भी कहा गया कि नक्स इल्म से मुराद उलमा की मौत है। चुनाचा जब कोई आलिम फोत होगा तो उसका जानशीन पैदा नहीं होगा। इस तरह जिन जगहों से उलमा उठ जाएंगे वहाँ से इल्म भी उठा लिया जाएगा। रफ़ाए इल्म और कसरत के बारे में जितनी अहादीस भी आई हैं उनसे मुराद के उलमाए कराम फोत हो जाएं, सिर्फ जाहिल लोग रह जाएंगे, लोग उन्हें लीडर बनाएंगे और ख़ुद भी गुमराह होंगे और वो दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आज फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक अल्लाह ताला इल्म को राह रास्त नहीं उठाएगा, बल्कि वो उल्मा को कब्ज़ करने के साथ इल्म करेगा। रूए ज़मीन पर कोई भी आलिम नहीं रहेगा तो लोग जाहिल लोगों को अपना लीडर बनाएंगे, उनसे सवाल करेंगे, वो बग़ैर इल्म के फतवे देंगे, चुनाचा वो खुद भी गुमराह होंगे और उन्हें भी गुमराह कर देंगे। इमाम अबू बाहली फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई तो हम आपसे ज़्यादा सवाल करना पसंद नहीं करते थे और बचने की कोशिश करते थे। फरमाते हैं, एक दफ़ा हमारे पास एक आराबी आया, हमने उसे एक चादर रिश्वत में दी, उसने पगड़ी बांध ली। मैंने उसके दाएं जानिब लटकाए हुए पगड़ी के कपड़े का हाशिया भी देखा। फिर हमने उसे कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करो। चुनाचा उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, इल्म कैसे उठा लिया जाएगा जबकि मसाहिफ हमारे पास हैं, उनसे हम खुद भी सीखते हैं और अपने बच्चों, औरतों और खादमों को भी सिखलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाते हुए फरमाया, तेरी माँ तुझे गुम पाए, ये यहूद व नसारा हैं, क्या इनके पास मसाहिफ नहीं हैं? इनके बावजूद इनके अंबिया जो लेकर आए थे उसमें एक हरफ भी उनका ताल्लुक नहीं। खबरदार, इल्म चला जाएगा से मुराद उलमा का चला जाना है। इमाम नववी फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर की गुज़िश्ता अहादीस के हवाले से मुराद ये नहीं कि हफ़ाज के सीने से मिट जाएगा, बल्कि इससे मुराद है कि उलमा चल बसेंगे, लोग जोहला को लीडर बना लेंगे, वो जहालत के साथ फैसले करेंगे, चुनाचा वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आज से पहले ये बात कही थी, वो हमारे वक्त पर कैसे सादिक आ रही है। इब्ने बत्ताल फरमाते हैं, इस हदीस पर मुश्तमिल क़यामत की जितनी अलामात बयान की गई हैं वो सब ख़ास तौर पर हमने अपने ज़माने में देख ली हैं। चुनाचा हम देख रहे हैं कि इल्म कम हो गया है और जहालत आम हो गई है, लोगों के दिल में बखीली बढ़ गई है, फितने आम हो गए हैं और कत्ल व गारत कसरत से होने लगी है। सय्यदिना अबू दुर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे अफसोस है कि उलमा जा रहे हैं और तुम्हारे जोहला इल्म सीखते ही नहीं। लोगों, इल्म उठ जाने से पहले सीख लो, क्योंकि इल्म उलमा के चले जाने से उठ जाता है। इस बात का कुली मसदाक हमारे ज़माने में ज़ाहिर हो गया है। चुनाचा इल्म सिर्फ थोड़े से लोगों के पास बाकी रह गया है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। नाजरीन, जहाँ तक इस रमज़ान में क़यामत के आने की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं तो इसके बारे में आपको बताते चलें। एक हदीस यूँ बयान की जाती है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में आवाज़ होगी और ज़िक़द में क़बाइल की बगावत होगी और ज़िलहज्जा में हाजियों को लूटा जाएगा। दूसरी रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में एक आवाज़ सुनाई देगी, शवाल में शोर शराबा होगा
اور ذیقعد میں قبائل کی باہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا کشت و خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جب کہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات اور بھی آتی ہیں، جیسا کہ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمارے مہدی 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ رمضان کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا اور 15 رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، جبکہ چاند گرہن ہمیشہ ایام 20 یعنی 15 تاریخ کو ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اکثر رمضان المبارک میں دنیا کے اکثر علاقوں بشمول حرمین شریفین سمیت جمعہ کی شب 15ویں شب ہو چکی ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ رمضان المبارک میں جمعہ کی شب میں 15ویں شب ہو، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی ایسے اتفاق کے بارے میں حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رمضان المبارک ہے جب تک کہ وہ واقعہ ظہور نہ ہو جائے اور آگے آنے والی نشانیاں بھی جو کہ حدیث میں بیان کی گئی ہیں تصدیق نہ کر دیں۔ رمضان المبارک کی ان نشانیوں سے متعلق گو کہ احادیث ضعیف ہیں، مگر ان کی تعداد کثیر ہے، اور چونکہ یہ احادیث کسی عقیدے اور شرعی مسئلہ سے متعلق بحث نہیں کرتی، صرف ان واقعات سے متعلق خبر ہے، لہٰذا ایسے کسی بھی موقع پر ہمیں ان احادیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اگر اس سے مشابہ کسی واقعے کا ظہور ہو جائے تو اس سلسلے میں علماء کرام اور اہل علم پر لازم ہوگا کہ اصل حقیقت کو جانیں اور امت کی صحیح رہنمائی کریں۔ ہماری رائے میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو 1400 سال پہلے گزر چکا ہے، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ایک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی ہدایت بھی تمام کر دی ہے۔ رفتہ رفتہ کر کے قیامت کی کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ابھی تک لاتعداد فتنوں سے اس دنیا کا واسطہ پڑ چکا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر رمضان میں چیخ والی روایت میں کوئی صداقت ہے تو یقینی طور پر وہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا، اس لیے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رمضان 2025 کا ہی رمضان ہوگا۔ ہماری رائے ہے کہ علماء کرام کو اس معاملے میں عوام کو باخبر کرنا چاہیے۔ باقی دوستو، آپ کو بھی دعوت فکر دی جاتی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم نے اور آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی متعدد نشانیوں کو دیکھ لیا، اس لیے ہر دم اور ہر پل ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ایک دم سے کسی فتنے کا شکار اس طرح سے نہ ہو جائیں کہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے اور توبہ کا موقع نہ ملے۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ کو قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں مزید بتاتے چلیں۔ قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ نے اطلاع دی ان میں سے یہ بھی ہے کہ جانور انسانوں سے کلام کریں گے۔ آدمی کی ران بتائے گی کہ اس کی بیوی نے اس کی عدم موجودگی میں کس سے بات کی۔ جوتوں اور کوڑے چابک کا بات کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھ کر لوگوں سے متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی بازار میں ایک گائے ہانک رہا تھا، جب وہ اس پر سوار ہو گیا اور اسے مارا گیا تو گائے کہنے لگی، ہم ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئیں، ہم صرف کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، گائے بھی باتیں کرتی ہے۔ آپ کو جن علامات کے بارے میں مطلع کیا گیا ہے ان میں قطع رحمی، بری ہمسائیگی اور فواحش و فسادات کا عام ہونا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اسی وقت آئے گی جب فواحش و منکرات اور قطع رحمی اور بری ہمسائیگی عام ہو جائے گی۔ جس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی وہ پوری ہو چکی، چنانچہ ہم اپنی آنکھوں سے آج لوگوں کے درمیان فسادات، قطع رحمی اور ہمسائیگی کا برا سلوک دیکھ رہے ہیں۔ محبت کی جگہ بغض اور نفرت نے لے لی۔ آج پڑوسی کو پہچانتا ہی نہیں، عزیز و اقارب ایک دوسرے کی موت و حیات سے بے خبر ہیں۔ ان کی باہمی رویوں پر ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہی کہہ سکتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت میں قطع رحمی کی بڑی تنبیہ کی گئی ہے اور اسے جنت سے محرومی اور دوری کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں آپ اور کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔